الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الزخرف: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الواقعہ: فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ وقال عز وجل کما ورد فی آخر سورة الفجر: بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، آمین۔ تعارف قرآن کے ضمن میں سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا اجمالی عقیدہ کیا ہے۔ یہ تین جملوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور تیسرے یہ کہ یہ مکمل محفوظ شکل میں موجود ہے بنوعاً، اس میں نہ کوئی تحریف ہوئی ہے نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ یہ کم سے کم تین اجزاء ہیں ہمارے عقیدے کے قرآن مجید کے بارے میں۔ لیکن اب اس کی کچھ علمی توضیحات۔ سب سے پہلے یہ کہ کلام ہونا، اس کا اللہ کا کلام ہونا، اس لیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ لکھی ہوئی شکل میں پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی صورت میں دی گئی تھی، اور قرآن مجید کی تنزیل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے وہ ایک مختلف صورت میں ہوئی ہے۔ اس کو قرآن مجید خود اللہ کا کلام قرار دیتا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 6: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ جب ہجرت کے 9ویں سال آخری وارننگ دی گئی تھی مشرکین عرب کو کہ اب صرف تمہیں چند مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، اس دوران میں آخری فیصلہ کر لو اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں، اس لیے کہ اس کے بعد مشرکین عرب کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں تہہ تیغ کر دیا جائے گا۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ جب یہ مہلت ختم ہو جائے تو ان مشرکین کا قتل عام کرو۔ اس کی وضاحت پھر جب سورہ توبہ ہم پڑھیں گے تو اس وقت ہوگی، اس وقت یقیناً ذہن میں کچھ اشکالات آئیں گے، لیکن اس وقت اس ضمن میں تفصیلی بحث کا موقع نہیں۔ اب اس میں ایک استثناء رکھا گیا کہ ایک مشرک ہے، وہ چاہتا ہے کہ اتنا بڑا چیلنج جو ہمیں دے دیا گیا
تو ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم آئیں، آپ کے پاس بیٹھیں، کچھ دن رہیں، اللہ کا کلام سنیں، آپ کیا بات منوانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا دلائل ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کا ہمیں موقع ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اے نبی اگر ان مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے فَأَجِرْهُ، اسے پناہ دیجئے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَا، پھر یہ بھی نہیں کہ اسی وقت اسے کہا جائے کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے، نہیں، پھر اسے اس کے امن کے مقام پر پہنچا دو۔ یہ جو آیت ہے اس میں لفظ کلیئر آ گیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ لیکن اب اسی تل کے اوٹ میں پہاڑ والا مسئلہ ہے، ٹپ آف آئس برگ، اس کے نیچے وہ کتنا بڑا تودہ ہوتا ہے۔ کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ بڑا مسئلہ گہرا ہے، اور علم کلام کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ اور اس کی صفات کے مابین کیا ربط و تعلق ہے۔ آیا صفات ذات کا جز ہیں، جزو لا ینفک ہیں، حصہ ہے، یا کچھ زائد بر ذات، جس کو علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات۔ یہ ہمارے علم کلام کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ اس میں متکلمین کا جو تقریباً اجماعی فیصلہ ہے وہ دو لفظوں میں آتا، لا عین ولا غیر۔ اللہ کی صفات نہ تو اس کی ذات کا عین ہے، نہ اس کی ذات سے غیر ہے۔ بہت پیچیدہ شکل ہے، اور یہ بھی اس وقت کا میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف کسی اور موضوع کے لیے صرف حوالے دے رہا ہوں۔ بہرحال قرآن مجید کا جو تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، وہ اس مسئلے سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور صفت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذات باری تعالیٰ سے جدا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ذات کا جزو لا ینفک ہے۔ کچھ اسی طرح کا تعلق ہے قرآن مجید کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، لیکن یہ مسئلہ قرآن مجید میں خود بیان ہوا، اور سورہ حشر کی آیت میں تو یہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی عظمت کو یوں بیان کیا، وہ عظمت کما ہیا، جیسے کہ وہ فی الواقع ہے، اور جس کا کہ گویا کہ پورا ادراک ہمارے لیے اپنی بہت سی محدودیتوں کی وجہ سے ممکن نہیں ہے۔ لیکن ایک تمثیل کے پیرائے میں سمجھایا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں، تدبر کریں، سمجھیں۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگرچہ بتمام و کمال عظمت قرآن کا فہم ان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن کسی درجے میں تو کچھ انعکاس اس کا ہو جائے، کچھ اندازہ ہو جائے، انسان اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے، اس کی مناسبت سے کسی درجے میں عظمت قرآن کا اندازہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو سامنے رکھے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 کو سمجھنا ہوگا، اسی اصول کے تحت کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا ہے۔ وہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر طلب فرمایا 30 راتوں کے لیے، جس میں بعد میں 10 کا اضافہ کر کے وہ ایک 40 رات کا ایک کورس بنا، دن رات، اس موقع پر جو مخاطبہ الہی، مکالمہ الہی سے مشرف ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ان کی آتش شوق بھڑکی، اور انہوں نے بڑی جرأت کر کے یہ درخواست کر دی، رب ارنی انظر الیک،
پروردگار مجھے اپنا دیدار بھی عطا فرما، مجھے موقع عنایت فرما، میں تجھے دیکھ سکوں۔ یہ ان کی وہ آتش شوق کا مسئلہ ہے۔ لیکن جواب کیا ملا؟ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھانے کے لیے کچھ مشاہدہ بھی کرانا تھا۔ فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، البتہ اس سامنے کے پہاڑ پر نگاہ جماؤ، ہم اس پر اپنی ایک تجلی ڈالیں گے۔ یہ اگلی الفاظ کے اندر وضاحت ہے، میں یہاں پہلے سے بیان کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اگر وہ پہاڑ ہماری اس تجلی کو، تجلی کسے کہتے ہیں؟ جلا، روشنی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خاص اس کے نور کا جب پرتو ہوتا ہے کسی شے پر تو وہ اس کی تجلی ہے۔ ہم اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالیں گے، اگر وہ اس کو جھیل جائے، اپنی جگہ کھڑا رہ جائے، تو تم سمجھنا کہ شاید تم بھی ہمیں دیکھ سکو۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اب یہاں وہ لفظ آ گیا، جب اللہ نے تجلی اپنی پہاڑ پر ڈالی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب یہ بے ہوش ہو کر گر جانا، جبکہ وہ تجلی براہ راست بھی نہیں ہے، بالواسطہ ہے۔ مشاہدہ جو کر رہے حضرت موسیٰ وہ بالواسطہ ہے، تجلی پہاڑ پر ہے، لیکن یہ کہ اس کا بھی بالواسطہ اس کا جو ہوا ہے، اس کی جو تاثیر ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تجلی یہ ذات باری تعالیٰ تھی جس نے کوہ طور کو جلا کر بھسم کر دیا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ اب ذات الہی کے ساتھ جو تعلق ہے کلام الہی کا، اور یہ صفت جو لا عین ولا غیر کے درجے میں ہے ذات کے ساتھ، تو وہی تاثیر اس کلام الہی کی بھی ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اس حقیقت کو اس دور میں میں اپنے مطالعے کی محدودیت کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک جس قدر پرشکوہ انداز میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے، اسی کیفیت کو وہ شاید اس کی کوئی مثال نہ مل سکے۔ فاش گویم آنچ در دل مزمرست، یہ کتابیں نیست چیزیں دیگرست۔ میں صاف ہی کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں چھپی ہوئی بات ہے۔ فاش گویم آنچ در دل مزمرست، یہ کتابیں نیست، اس قرآن کو کتاب نہ سمجھنا، یہ کچھ اور شے ہے، چیزیں دیگرست۔ اب وہ چیزیں دیگر کیا ہے؟ وہی جو میں نے عرض کیا، ذات باری تعالیٰ اور کلام کا صفت باری تعالیٰ ہونا، اس کے بنا پر جو مناسبت ہے، جو قرب ہے، جو مشابہت ہے۔ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو۔ اس کلام میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا انعکاس موجود ہے۔ یہ بات ویسے بھی سمجھ میں آتی ہے، کوئی شخص ذرا گفتگو کرے، چند جملے جب وہ ادا کرے گا اپنی زبان سے، تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے فہم کا، اس کی دانش کا، اس کے مطالعے کا حدود اربع کیا ہے اور اس کے ذہن کی سطح کیا، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اس لیے کہ کلام جو ہے وہ متکلم کی پوری شخصیت کی عکاسی کر رہا ہو۔ تانت بازی راگ پایا، چند جملے کسی نے کہا، پتہ چل گیا کہ یہ کس سطح کے آدمی ہیں، علمی اعتبار سے، معلوماتی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، کلچرڈ ہیں یا نہیں ہیں، یہ ساری باتیں چند جملوں میں واضح ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی جملہ صفات کا عکس اس قرآن میں موجود ہے۔ ان میں سے جن چند چیزوں کا ذکر علامہ نے شعر میں کیا، وہ جو سورہ حدید کی آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ الظاہر بھی ہے، الباطن بھی ہے۔
اتنا ظاہر کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی شے نہیں، اور اتنا باطن کہ اس سے زیادہ چھپی ہوئی کوئی شے نہیں۔ اسی لیے حضور سے جو منقول ہیں الفاظ کہ پروردگار انت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، یہی کیفیت قرآن کی ہے۔ مثل حق پنہاں و ہم پیداستو، پنہاں بھی ہے ظاہر بھی ہے، جیسے ذات باری تعالی، اور جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے جو آیت الکرسی کے شروع میں آئی، الحی القیوم، مثل حق پنہاں و ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو۔ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک عکس اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس سے ذرا آگے چلیے، کلام کے بارے میں۔ اب کلام الہی ظاہر بات ہے کہ صفت ہے، اور صفت قدیم ہے۔ اللہ کی صفات حادث نہیں ہے، اللہ کی ذات بھی قدیم ہمیشہ سے ہے، اور اس کی صفات بھی قدیم ہمیشہ سے۔ اور یہ جو کلام الہی ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہماری زبان کے حروف و اصوات ہیں، کلام الہی تو ان سے منزہ ہے، مبرہ ہے، ماورا ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ ہماری زبانوں کے حروف و اصوات، الفابیٹس جگہ جگہ تبدیل ہو جائیں گے، انگریزی کے کچھ اور ہیں، اردو کے کچھ اور ہیں، عربی کے کچھ اور ہیں۔ کلام الہی ان تمام سے آگاہ، عرفہ، منزہ اور مبرہ ہے۔ یہ کلام الہی جب بھی نازل ہوا ہے، ظاہر بات ہے حضرت موسیٰ پر اگر کتاب اتاری گئی وہ بھی علم الہی سے آئی، لیکن وہ عبرانی زبان میں آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، دو میں سے کسی ایک زبان میں اتاری گئی ہوگی، یا عبرانی ہوگی، اس لیے کہ شام کے جس علاقے میں، فلسطین کے جس علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی، اور جہاں وہ دعوت و تبلیغ کے لیے گھومتے رہے، اس کے عوام کی زبان تھی آرامی، اور خواص کی زبان تھی عبرانی، ہیبریو۔ تو یا تو وہ بھی تورات کی طرح عبرانی ہی میں نازل ہوئی تھی، یا آرامی میں ہوگی، لیکن اب کوئی نسخہ نہ ہیبریو کا، کوئی قدیم نسخہ دنیا میں موجود ہے، نہ آرامی کا۔ جو سب سے پرانا نسخہ ملتا ہے انجیل کا، وہ اس کا ترجمہ ہے، لیٹن زبان کا ترجمہ ہے یا گریک ترجمہ ہے، اصل کوئی نہیں۔ بہرحال جب وہ کلام الہی محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا، اب اس نے حروف و اصوات کا وہ جامہ پہنا کہ جو عربی زبان کے ہیں۔ یہی وجہ دیکھیے، میں نے جو آیت سورہ حامیم، یہ جو سلسلہ سور ہے اس میں سے سورہ زخرف کی آیت جو میں نے آپ کو سنائی، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے بنا دیا ہے اپنے اس کلام کو قرآن عربی، اس کو عربی حروف و اصوات کا جامہ ہم نے پہنا دیا ہے، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ چونکہ مخاطب اول جو قوم تھی امیین، ان کی زبان عربی تھی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اب اس سے آگے چلیے، اصل قرآن مجید کے 3 مقامات سے معلوم ہوتا ہے، اصل قرآن اللہ کے پاس ہے۔ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے، مصحف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس قرآن کی مصدقہ نقل ہے۔ اصل قرآن کہاں ہے؟ ایک جگہ فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے، اصل قرآن وہاں ہے۔ اسی طریقے سے اسی سورہ زخرف کی اگلی آیت کیا ہے؟ ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر اتارا، لیکن اصل قرآن کیا ہے؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، حقیقت میں تو یہ ام الکتاب میں ہے جو ہمارے پاس ہے، اور علی ہے، بہت بلند، حکیم، بڑی حکمت والا، یا محکم مضبوط۔
حکیم کے دونوں معنی ہیں۔ استحکام بھی اسی ہے کاف اور میم کے مادے سے بنا ہے، کسی شے کا پختہ ہو جانا، مضبوط ہو جانا، اور عقل کی پختگی وہ حکمت ہے، وہ دانائی ہے۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے اصل قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں۔ اصل قرآن کہاں ہے؟ ام الکتاب میں۔ اسی کو کہا گیا ہے ایک اور مقام پر، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ۔ یہ قرآن، اصل قرآن تو بڑے صحیفوں میں، ان صحیفوں میں ہے، ان صفحات میں ہے، ان اوراق میں ہے، جس کی شان کیا ہے؟ مکرمۃ، ان کی انتہائی تعظیم کی جاتی ہے، مطہرۃ، نہایت پاک صحیفے، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ، بلند و بالا، مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ، ان فرشتوں کے ہاتھ میں جو بہت باعزت، بہت اونچے درجے کے، ان کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تحویل میں ہے یہ کلام پاک، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ۔ اب اسی کو بیان کیا ہے سورہ واقعہ میں، فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی۔ وَإِنَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم جان سکتے تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے، بہت بڑی گواہی ہے جو ہم نے پیش کی ہے۔ اب تدریجاً اس کا انکشاف ہو رہا ہے۔ یہ آج جو تصور ہے بلیک ہولز کا، اس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے یہ ستارے کہاں ڈوب جاتے ہیں، بڑے بڑے ستارے نسیم منسیہ ہو جاتے ہیں، ستارے نہیں، پوری گیلیکسیز اس میں گم ہو جاتے ہیں، وہ مقبرے ہیں بڑی بڑی گیلیکسیز کے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم، یہ قرآن ہے بہت باعزت، فی کتاب مکنون، اور یہ اس کتاب میں جو چھپی ہوئی ہے۔ یہ لؤلؤ مکنون کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، جیسے موتی ہوتے ہیں انہیں چھپا کر رکھا جاتا ہے ڈبیوں میں، مخملی ڈبیوں کے اندر موتیوں کو، اسی طریقے سے فی کتاب مکنون، لا یمسہ الا المطہرون، وہ صحیفے بھی بہت مطہرہ تھے اور ان کو چھو نہیں سکتے مگر وہی جو انتہائی پاک ہیں، ملائکہ مقربین، جن کے قریب سے بھی ہو کر معصیت یا گناہ کا کوئی تصور تک نہیں گزر سکتا، وہ ہیں جو اس کو چھوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہے، ان کی تحویل میں ہے۔ یہ ہے وہ چیزیں کہ جس سے اندازہ ہوا کہ اصل قرآن کہاں ہے۔ یہ جو ہمارے پاس ہے در حقیقت یہ نقل مطابق اصل ہے، مصدقہ نقل ہے۔ اب اس میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک بہت خوبصورت بات ہمیں جو ملتی ہے، تورات میں جو استثناء، جو صفر استثناء ہے، ڈیوٹرانومی، اس کے 18ویں باب میں 18ویں اور 19ویں آیات جو ہیں اس میں ذکر موجود ہے، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، آج بھی موجود ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، ڈیوٹرانومی یا کتاب استثناء، صفر استثناء، اس کا 18واں باب، اس کی 18ویں اور 19ویں آیات، جب چاہیں جا کر دیکھ لیں۔ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں ہی میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ یہ ہے جو پیشین گوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہاں وہ فرق واضح کر دیا گیا، اے موسیٰ، تم سے تو یا تو ہم نے کلام کیا ہے یا تمہیں جو کتاب دی ہے وہ لکھی ہوئی دی ہے۔
لیکن جو نبی تیری ہی مانند میں برپا کروں گا. اب اس میں بھی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ کے مشابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی نہیں. صاحب کتاب وہ بھی تھے، صاحب کتاب محمد بھی ہیں، صاحب امت وہ بھی تھے، اور صاحب امت محمد رسول اللہ. تیری مانند صاحب شریعت. حضرت عیسیٰ صاحب شریعت نہیں تھے، شریعت موسوی ہی کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے. ان کی حیثیت دین موسوی کے مجدد کی تھی. ویسے نبی تھے، اللہ کے فضل و کرم سے نبی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، رسول تھے. لیکن یہ کہ ان کے کام کی نوعیت کیا تھی؟ اس لیے کہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے. اب بھی انجیل میں الفاظ موجود ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا. دی موزائک لا جسے یہ کہتے ہیں، شریعت موسوی، وہ تم پر نافذ رہے گی، تم اس کی پابندی کرو گے. چونکہ صاحب شریعت رسول یا موسیٰ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام. تو میں ان کے بھائیوں میں سے، اب بھائی کون ہوں گے؟ ظاہر بات ہے بنی اسرائیل، ان کے کزنز کون ہیں؟ بنی اسماعیل. بنی اسرائیلی تو جو بھی نبی ہے وہ انہی میں سے ہے، ان کے بھائیوں میں سے. تو بھائی تو ہوگا، ان کا کزن ہوگا. اب وہ کون ہے؟ بنی اسماعیل. تو ان کے بھائیوں میں سے گویا کہ غیر اسرائیلی جو ان کے قریب ترین قرابت دار ہوں گے وہ بنو اسماعیل ہیں. تیرے مانند صاحب شریعت نبی میں برپا کروں گا، لیکن اس پر جو میرا کلام اترے گا وہ کس شکل میں اترے گا؟ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور پھر وہ جو کچھ کہے گا وہ وہی کہے گا جو میں نے کہا ہے. اب اس کے حوالے سے ایک بہت اہم بات سمجھ لیجئے، اور قرآن مجید کے دو اہم مقامات کی وضاحت اس سے ہو جائے گی. یہ کلام اللہ، قرآن مجید میں اس کو قول جبرائیل بھی کہا گیا ہے. کلام اللہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے جب ادا ہوا ہے تو قول جبرائیل ہے، اور پھر جب وہ محمد الرسول اللہ کی زبانی ادا ہوا تو قول رسول ہے، قول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قول اللہ بھی ہے، قول جبرائیل بھی ہے، اور قول محمد بھی ہے بیک وقت. یہ بات دیکھیے سورۃ تکویر، اذا الشمس کورت، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون. یہ یہاں پر حضرت جبرائیل کا ذکر ہو رہا ہے. وما ہوا بقول شیطان الرجیم. محمد تک اس قرآن کو لانے والا تو وہ بلند پائے کا فرشتہ ہے، یہ کوئی شیطان رجیم نہیں ہے. اس لیے کہ مکے والوں نے کہہ دیا تھا ہو سکتا ہے کوئی بدروح آئی ہو محمد پر، اور اس بدروح نے کوئی الٹی سیدھی بات سکھا دی ہو. نہیں، انہ لقول رسول کریم. یہاں رسول کریم کون ہے؟ حضرت جبرائیل. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی قوت والا اور جس کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے عرش والے کے قریب. ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. وہ فرشتوں کے مطاع ہیں، فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اور پھر ساتھ ہی پورے امین ہیں. جبرائیل امین یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد آگے جا کے فرمایا وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ کسی شیطان رجیم کا قول نہیں ہے. اب یہاں اس سورہ تکویر میں قرآن کو قول جبرائیل قرار دیا.